بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی کچھ مل جائے جو تم مانگ رہے ہو، صرف اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ کیوں ہوتے ہو مایوس صرف ایک دیری سے؟ یہ دیری ہی اگر معجزوں کی وجہ ہوئی تو بس تھوڑا صبر کرو۔ ان مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد تمہاری چاہت تمہیں نواز دی جائے گی۔ وہ جس چیز کو سب سے زیادہ چاہو اپنے رب سے مانگو اسے۔ جو چیز خوشی دے اسے اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھو۔ تم اپنے خواہش کے لیے پورے یقین سے تہجد میں دعا مانگو۔ تم کچھ چیزیں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہی رہیں تو اچھی ہیں۔ وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرے گا، تمہاری چاہت کو نہیں بھولے گا، تمہارے صبر انتظار کا صلہ ضرور دے گا۔ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے تم پر رحمتوں کی بارش برسا دے گا۔ آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، آپ اپنے قابو سے باہر چیزوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ ہم سفر، کامیابی اور خوشی، یہ سب آپ کے بہت جلد قریب ہوں گے۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں۔ اگر نصیب کا لکھا سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں اپنی خواہش کو مانگنے کے لیے دعا کا راستہ نہ دکھاتا۔ تمہارے دل میں اگر اللہ نے سجدے میں مانگنے کی چاہ ڈالی ہے پھر کچھ تو ہے جو ہونا ابھی باقی ہے۔ پختہ یقین کر کے تو دیکھو اپنے رب پہ، اور پھر دیکھنا وہ وہاں سے معجزے کریں گے کہ تم سمیت ہر نفس انسانی حیران رہ جائے گی۔ معجزوں کا انتظار کر رہے ہو نا، تو معجزے تو صبر والوں کے لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو اللہ پر کامل یقین رکھ کر کٹھن سے کٹھن راستہ بھی پار کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ پھر آزمائش کے دوران اکثر اللہ اس چیز کو تم سے دور کر کے بھی آزماتا ہے تاکہ تم تڑپ اٹھو اور اسے پانے کے لیے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے بھی معجزوں کی کہانی لکھی ہو۔ اور پھر جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جو صبر والا ہوتا ہے، توکل والا ہوتا ہے، وہ امید نہیں چھوڑتا۔ وہ مسلسل یقین سے مانگتا رہتا ہے، روتا ہے، پھر کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ تم نے جو رو رو کر مانگی ہیں دعائیں، مبارک ہو کہ انہیں قبولیت کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اور جب تم صبر کرو گے نا تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے نا وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات، حوصلے کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اور دعائیں تو ہمیشہ ہی قبول ہونے کے لیے ہوتی ہیں، وہ تو بس تمہیں آزما رہا ہوتا ہے، اور اس آزمائش کے بعد کن فرما کر ہر بند دروازہ کھول دیتا ہے۔ تم تھک مت جانا، اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے، اور جب اللہ کن کہتا ہے نا تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ باری پڑ جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ تمہاری بہتری ہو۔ اللہ تمہاری زندگی سے گزرنے والے ہر واقعہ سے واقف ہے، بس وہ چاہتا ہے تم سب کچھ اس پر چھوڑ دو۔